سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نظیر۔ کل میں مریم نواز کی ایک تقریر دیکھ رہا تھا کشمیر میں، اور دونوں باپ بیٹا بڑا زبردست ڈرامہ کر رہے تھے وہاں پہ۔ اور وہ جو نواز شریف ہے وہ کہتا ہے جناب ان کے لیے کون سا تحفہ لے کے آئی ہو، تو وہ پھر تحفے گنا رہی تھی، ہم ان کے لیے گرین بس لے کے آئیں گے، ہم یہ لے کے آئیں گے، ہم وہ لے کے آئیں گے۔ تو ساتھ ہی پنجاب سے جناب جو صورتحال نظر ٹک ٹاک پہ تھی، لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ پورے پنجاب میں اس وقت پانی آیا ہوا، لاہور وہاں کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ تباہ برباد ہو گئے ہیں، گلیوں سڑکوں میں پانی پانی۔ اس کے علاوہ جناب ساری یہ جتنی بھی کہتے ہیں جی غلطی ہے یہ انڈیا کی ہے، انڈیا نے جی پانی چھوڑ دیا، ہمارے پاس ڈیم ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ پانی محفوظ کر سکیں۔ اس کے علاوہ دریائے چناب میں اس وقت سب سے زیادہ جو سیلاب ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ کل ہمارے وہاں سے جو نمائندے انہوں نے بتایا کہ چنیوڑ کا علاقہ، یہ لالیاں، چناب نگر، احمد نگر، یہاں پہ آس پاس کے کئی گاؤں ہیں جو بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک دو مساجد کی ویڈیوز بھی دیکھنے میں آئی ہیں، وہ بھی گر گئی ہیں۔ اور اپنے پنجاب کے یہ حالات ہیں، اور کشمیر کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ووٹ لینا ہوتا ہے، ووٹ کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہی بیوقوف لوگ جو ہیں دوبارہ ان کے جلسے جلاسوں میں چلے جاتے ہیں، جلوسوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب جو وہاں پہ چنیوڑ کا علاقہ ہے، وہاں جو لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں وہاں پہ ابھی تک پہنچا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل رہے ہیں اور محفوظ مقام پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن جب تک گورنمنٹ کی مدد شامل نہ ہو، ظاہر ہے کئی علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایسی کشتیاں چاہیے تیزی کے ساتھ لوگوں کو۔ اول تو پہلے ہی اعلان کرنا چاہیے تھا، اب انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو اسی وقت تو نہیں یہاں پہ پہنچ گیا، ظاہر ہے پہلے آپ کو پتہ چلا ہوگا، لیکن لوگوں کو بتانے کے بجائے یہ جو کشمیر کے الیکشن ہیں وہ ضروری ہیں، اور مریم صاحبہ وہاں پہ اپنا جناب جا کے تو لوگوں کو سبز باغ دکھا رہی ہیں۔ کل چناب نگر جو وہ بسیں چلائی گئی ہیں چنیوڑ سے لالیاں، وہاں پہ ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ وہ یہ تھا کہ اس بس میں سوار ہونے کے لیے اتنی دنیا تھی، اور وہ بس اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اگلے دروازے سے اس میں داخل ہوتے جائیں اور پچھلے دروازے سے باہر نکلتے جائیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو بسیں یہ لے کے آئی ہیں کوئی زیادہ دیر یہاں پہ چلیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ ایک تو دنیا زیادہ ہے، دوسرا وہاں پہ لوگوں کو اتنے شعور نہیں، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی جو بھی جدید گاڑیاں ہیں ان کو استعمال کیسے کرنا۔ تو زیادہ دیر تک یہ پکنک نہیں آپ کی چلے گی۔ ایک بچی کی، چھوٹی بچی 3 سے 6 سال کے درمیان، وہ بھی بیچاری کل کرنٹ لگنے سے یہیں رہوا میں اس کی بھی وفات ہوئی ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ وہاں پہ یہ دیکھنے کو آیا۔ اسی طرح پاکستان میں جو موجودہ حالات ہے اس پر لوگ کافی پریشان ہیں۔ یہاں پہ انگلینڈ مجھے لوگ ملے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور لوگ بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کے یہ سیلاب آئے گا ان کے لیے ظاہر ہے آنے والے دنوں میں کوئی آسانی نہیں ہوگی، کافی مشکل ہو جائے گی۔ ان کے جو اخراجات ہیں، جو نقصانات ہیں، گورنمنٹ پیسے تو لے گی دوسرے ممالک سے، کیونکہ ان کی تو لاٹری لگ گئی، سیلاب نہ آئے تو ان کے سسٹم کیسے چلیں۔ تو امداد تو باہر سے آئے گی، مگر ان بیچارے لوگوں لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی جو متاثرین ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور کل کچھ ڈیم بھی دکھائے گئے ہیں مختلف دریاؤں کے، جی کچھ توڑ دیے گئے، کچھ ٹوٹ گئے، غریبوں کی زمینوں کی طرف پانی کا بہاؤ جائے گا، امیر پھر بچ جائیں گے، غریب پھر غرق ہو جائیں گے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں میں یہ جذبہ ہے، اور جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور فوری طور پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بڑی ایک اچھی پاکستانی قوم میں خوبی ہے۔ ویسے دوسری قوموں میں تو اس سے زیادہ خوبیاں ہیں، مگر یہ ابھی تک موجود ہے۔ تو وہاں پہ دیکھنے میں آیا
کہ مختلف جو وہاں پہ سوشل ورکر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میدان میں اترے ہیں۔ اس میں احمدی بھی ہمارے پاس اطلاع ہے، اور جن لوگوں کو یہ سارا دن گمراہ کرتے ہیں، نفرت اور اس طرح ایک دوسرے کو کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے ان کے لیے پھر آسانی کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اتنی مہنگائی وہاں پہ ہے، پوری دنیا ہی اس سے متاثر ہو رہی، کسی کے اوپر پیسے خرچ کرنے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اپنے اخراجات لوگوں کے پورے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود قوم میں جذبہ ہے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ عورتوں کی بڑی مدد کی گئی وہاں پہ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پورے کے پورے گاؤں غرق ہو گئے، اندازہ لگائیں آپ۔ اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا آتا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اور یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں ہے، لاہور پہ انہوں نے کروڑوں روپے اربوں روپے لگائے، وہ بھی بیڑا گرک ہوا ہے۔ ہمارے یہاں سے ایک دوست کے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو بھیج دی، کل ہم نے دکھائی تھی، پانی پانی صرف ان علاقوں میں جو غریب ہے یا مڈل کلاس، جو امیروں کی دنیا، وہاں پہ پانی کا کوئی کام نہیں، جب بھی بیڑا گرک ہونا غریب کا ہی ہونا۔ تو آج کے حالات میں جناب جو وہاں پہ پاکستانی رہتے ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی مدد کرے، کیونکہ آپ نہیں کرنی ایک دوسرے کی مدد، سیاستدانوں کے پاس تو وقت نہیں، اینڈ پہ فوجی یا ہو سکتا ہے وہاں پہ آئیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ تو مختصر پروگرام پیش کیا جا رہا، آپ دیکھ رہے گاڑی میں ساتھ ہم ٹریول کر رہے، اسٹوڈیو میں نہیں اس وقت میں، لیکن ہماری نشریات آپ ہر جگہ پہ دیکھتے رہتے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔